ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أما بعد نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی کر رہا تو نام حسین کا جسے یاد کرتی ہے کربلا صدر محترم و دیگر حضرات علماء کرام عظماء محترم و مشران و کشران چونکہ مجھ سے پہلے بھائی اردو والے حضرات سنو، مجھ سے پہلے تمام تقریریں اردو میں ہو چکی. سنو بات سنو، پشتو میری بات سنو بھائی. وہ جو پشتو والے بیچارے کچھ ان کے پلے پڑا ہی نہیں تو وہ کیا کریں؟ جہنم جائیں. انشاءاللہ رہے گا بھائی، سنو بھائی، رہے گا کوئی بھی نہیں. پشتو میں بھی، اردو میں بھی، ہندکو میں بھی، یہ ڈیرے وال گڑونجا میں بھی. بات سنو، لیکن مجھے پشتو میں ذرا شروع ہونے دو. عزیزانو، دانن عظیم الشان اجتماع غالباً دیتا نواز پارک ہوئی. دیتا نواز آپ میرے پاس نزدیک ہوتے تو میں تمہیں بتاتا. غالباً یہ پارک تھا اکنواس پارک پدے کے ڈیر جلسے شوی
سلویخ کالا د پاکستان تاریخی جلسے پدے پارک کی شوی خود ډیرو خلق با پدے گوائی چه دا سی جلسہ با داک نواز پارک پا تاریخ کی نہیں شی سرد دی چه منگ سرا دل تطول گیرو والا دی جنائم پا کی نشتا یو داغے سرا سرا تاسو د سہارنا دل تناس یہی چه اس ماقام قریب نو اللہ پاک تے تاسو ټولو ته جزائے خیر عزیزانو آئین شریعت کانفرنس پنم باندے دا اجتماع شو پدے ملک د اسلام چلے سلویخ کالوشو چہر حکومت چراغلے دے نو دے اسلام پنم راغلے د جناح صاحب نرونی سا د جناح صاحب په وخت کې داسې خلق موجودو چې داغه ډېر لوی پیروکارو نو یو مولا تقریر کولو ویلې جناح صاحب تا مہاتما گاندھی ہوئے چې what is your program Mr. جناح نا مولانا وئی داسی ملیان اغا وقت کی مو لکہ اس چکم ملیان زیاو لگتا تخت و بخت برقرار دعا گانے کے دا زیاو لگتا دعا نہ کئی دا غا 50 لکھ پوتا دعا کئی چکم پا سینٹ و قومی اسمبلی کی دی تور کئی چه دے خلق تا اگورم نما تا دخپل طالب گرے دا زمانے یو ملا رایات شی اسقاط کے اغا ملا تا 10 روپے ورکے پلارا را روانو ما یرا دا مڑے خودیر خسرے ہو ما تیل خواہ بدی دا دا بیڑا غرکشی اصلی مڑے داو دا دے 10 روپو لوٹ تا خو گورا ہر دلخ پہ ہوگا زی چیز مڑے مڑے دیتا نوس پا مونگا ملیان وار راغلے دے 4 سڑے ہوئی چیز دے پاکستان صدرم صدر زیاو لگتا ہوئی نو دے 50 لکھ روپو تا خو گو رہے دا ڈیر گران کار پیسوں تا ٹنگے دا ڈیر گران کہنے دی خبرہ کہا پیسوں تا ٹنگے دا اللہ دے امان وگنو تبتے کہیں اللہ دے امان واللہ چی پیسے پتے نہیں کرا چی جنازہ دے امداسی حکم چی نب حلال ہے و نب مردار اللہ دے امان عزیزانو یو ماشکیو ڈولکی تب گڑے زامنو ورطاوے چی دے ڈولکی تب گڑے گا اس منگ چی پلار راتلو جلوس کم ڈولکی گا گئے ما تو گو رہی تاسو دا ڈولکو تا ولی گڑے ولی ڈولکے ہو گو رہی ٹنگے دے نشے ولار اور تششنے گئے ولی سے چلے ماشکیو ڈول تب گڑے دا زامن اور تیل چی مگڑے گا خلق کوئی چی دا ڈم دے ویل بچے بیادہ گڑے گا ولی پغاڑا ناس دے مشک دکئی دا ڈولکی آواز واورے دو دے ورطوئی چی نگڑے گم در تز زامنو منے کڑے بیا دا ڈولکی آواز چی بیا کا خیالو کی دے ڈولکی کیا مست خوندے تار شروع کی آتاسو چی ورطا بیا بنگڑا چوئی دا 100 میلہ کے گٹ شوی وی جنے جوتا شرمے دلو اے بے حیا 10 میلہ کی جنے جوتا پسرک گڑے دی
اے بے حیا، اے د صوبہ سرحد بے حیا و بے غیرت قوم، اے بے غیرت راشه پرون د ہندوستان یو ڈم راغلی دی، دلیپ کمار نامه د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده، یو وایي زه په ځان سوروم بل وایي زه سوروم، یو وایي زه سوروم بل وایي زه سوروم. اے بے حیا قومه، بے غیرتو، زه خدای دې ستاسو بیړه غرقه کړي چې تاسو د پاره څوک الیکشنې کوي، تاسو د پاره څوک حکومت دې خلکو له جلسې کوي، دې خلکو دا خو د ګډې روڼه دي، خو چې څوک ورته شین بوټی وښي هغې پسې بین بین نارې وي. دې که نه دې قوم ته دم راغلی دی، په سرکاري اعزاز یې ګرځوي لګیا دی. نن د ضیاءالحق روټۍ دا په پنډۍ کې هغه ډم ته او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغوښتې، نن یې روټۍ ده. بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار، نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تلي دي نو هغې ښځې هم ځان سره بوتلي دي. ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې، ته به رسته او ښځه به دې مخکې، تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکړي. دا زمونږ د زمانې معززین دي. نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ هم غاړې باسي. ما په پېښور کې ویلي چې واورئ، که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو، زما دې په خدای قسمي کم پرېږدم چې درنه مې پرتګونه نه وي. ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي. څوک د خپلې ښځې نه نه خبر، څوک د خپلې لور نه نه خبر، څوک د خپل زوی نه نه. دا ستا د ملک معزز خلک، دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رذیلان وایي. د پاکستان لوی کمینه او لوی رذیل هغه لوی سرمایه‌دار دی. مونږ کمینه دوی چې خپلو کې کینی مونږ ته وایي وای مونږ لا پڑھے لکھے خلق شیو، پڑھے لکھے مونږ ته وایي جاهلان. چا چې قرآن ویلی حدیث ویلی وای دا جاهلان دي، چا چې د غوی متیاز زده کړي دا پڑھے لکھے. انګریزي چې چا ډېره ویلي دا پڑھے لکھے دي. دا مونږ ته چا چې الف ب ت س او قرآن او حدیث او فقه ویلي دا وایي جاهلان دي، دا پڑھے لکھے. وای زاغان کې لاست په سر د سر وي، زاغان کی لاست په سر د سر وي، توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. رزیلان باسي عبدالعظیما په شریفانو اعتراض نه کوي. زاغان کی لاست په سر د سر وي، توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. رزیلان باسی عبدالعظیما په شریفانو اعتراض نه کوي. نن رزله د زمانې چې دي هغه معززین د زمانې ګڼلی شي، او معزز د زمانې چې دي هغه رزیلان د زمانې ګڼلی شي. ما ته وګورئ عزیزانو، معزز هغه خلق دی چې کومو خلقو له قرآن ورکړي. معزز هغه خلق دی
چکم خلق الحدیث د جناب محمد رسول اللہ ورزی معزز دادے اغا خلق معزز دی چی چاہتا دی استنجا کولو تمیز نشتا سوک پاو دس کولو نپوئی گی چاہتا دا مڑی جنازہ نورزی سوک پلار مردے دا مڑی لمبول نورزی دا لور نکاہ دے دا لور نکاہ تڑل نورزی دا معزز دی سنت طریقت صدا ملا باندے نکاح تڑل خو نشتا نکاح خو بدا لور پلار پخپلا تڑی پلار پا زامن پخپلا لمبئی دا پلار جنازہ پا زامن پخپلا کئی ملا سکا نو زمانو وہ یاسی زمانے لرا دیرا خدا آیا چی میں حس گنا غرا باندے شیر نو منگا دا قوم عزیزانو ارچا پسی بے بینارے وئی زخو ایمانی درتیم مایوسیم دا دے قوم اغورس کا تاسو پا پی خور کی قتلے گئے نخپول آندی بم زمکا تختی دلے وے چی دے قوم پاگا ڈم پسی سنگا منڈے وائی داغا زلیل قوم نو آغا ورزے او افسر جواب رولے گلو وی خدای تا گورا زمان فوٹو ور سرنشتا پہ اخبار کی مال پریدم دینا پریدم دینا خما بنی سکن ماونی سے در سلور زرد پاکستان حکومتونو زنی ولے چچانی ولیم جنازہ میں کڑی دا کور اوران کسی اولا کنیوم دا دم بیڑی تبادا مرداری تاسو خیال را گئی تا سرا نو عرض میں جاؤ عزیزانو چھے وہ بھی ملی سی زنی ولو نیاری گو وہی کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے ماشاءاللہ ایک خدا اگر میرے ساتھ ہو تو سارے پاکستان کا حکومت جو ہے وہ میرا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں خدا کی قسم میں پاکستان کی حکومت کو انسان کا بچہ بھی تصور نہیں کرتا کیا وہ بھی حکومت ہے جس میں ہماری جان کی حفاظت نہ ہو ہم راستے پہ جاتے جاتے ہمیں لوگ اغوا کر لیں 10 میل لے جا کر جواب آتا ہے 3 لاکھ روپے بھیجو اپنا آدمی لے یہ کس کی کمزوری کس کی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قبائلی لوگ جو ہے میں خود قبائلی ہوں قبائلی جو ہیں یہ سچے اور صحیح مسلمان ہیں ان میں سنا بھائی ان میں جو شر پسند ہیں میں ان کو مکھی کی طرح کباب سے نکال کر دور پھینک دوں میری حکومت ہوگی اور میری حکومت میں ڈکیتی ہو جائے گی اور اغوا کا کیس ہوگا خدا کی قسم کہ میں اسی وقت اپنے آپ کو شوٹ کر کیا سنا بھائی یہ پولیٹیکل ایجنٹ ملیشیا اور بارڈر فوج پولیس سی آئی ڈی سی آئی اے انٹیلیجنس یہ اربوں روپے سالانہ ہوتے ہیں یہ اس علاقے کو میں نظر آتش کروں کسی کے تھانے میں اگر چوری ہو گئی
میں اس تھانے کو جلا کر پھینکوں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں جدا سنگ کی تے چنگے کی، یہ بڑے بڑے سنڈے جو ہیں، یہ بڑے بڑے ہاتھی اور گائے بھینس جو ہیں جنہوں نے چشمہ رائٹ بینک کنال کا بیڑا تباہ کر دیا ہے، اتنی سی نالی وہ بھی صحیح نہ بنا سکے، اس میں شگاف پڑ گئے، استا سخرے بیڑا تباہ کر، انجینئران دی، ایکسینان دی، چیف انجینئران دی، سائنسدانان دی، پوزم غسشو بے غیرت و بے حیاو انگریزانو جوڑ کری پولونا اگورائی 300 کال پی تیر شو ترو سے رب نہ دے والے بے حیاو بے غیرتو دمرا گندے سے جوڑ کئی سباب کی شخص۔ بات سنو، باطل ماتل چھوڑو۔ اسی پارک میں آپ دیکھیں گے، اسی پارک میں جب کوئی اور جلسہ ہوگا تم اوروں کے سامنے بھی ناچو گے۔ تمہاری مثال ناچگروں کی ہے، ہر ایک ڈولکی کے سامنے ناچتے ہو، باطل کے لیے باطل وہی ہوتی گئی۔ سنا بھائی، چشمہ رائے بینک کنال کے ایکسین اور انجینئر کو سر نیچے اور پاؤں پر لٹکا دو اس درخت میں کہ یہ تم سے کیوں ایسا ہو گیا۔ پی ڈبلیو ڈی اور وابڈا کی اسکیموں میں 10% ایک، 18% اور، تو 18 اور 10 ایس ڈی او، اوورسیئر، سپروائزر، موپروائزر، دوپروائزر یہ ان کے ہو گئے، باقی ٹھیکیدار کے ہو گئے، اور وہاں سیمنٹ کے بجائے ریت لگا دی، پانی جب آیا تو سارا پل روڈ کر لے گئے۔ دا سیدھا کہنا دا دا ملک دے۔ میرے ایک آدمی نے لاہور میں مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب تم کہتے ہو کہ ہم 2000 روپے ماہوار ادنا ملازم کو دیں گے، یہ تم کہاں سے پورے کرو؟ کیش؟ تم نے سنے معززینوں کی باتیں، خانان و خبریں موریدی دی ہاں ڈیروں کے ہم خانان ڈیر دی دیدہ سے خبر کم نے دیوے ہیں سنو، بات سنو، یہ تم کہاں سے پورے کرو گے؟ 2000 روپے ماہوار تنخواہ ادنا ملازم چپڑاسی وغیرہ کی، سپاہی کی۔ میں نے کہا تو معززین پاکستان، تمہاری عورتیں امبرسری بینسیں ہیں اور ہماری عورتیں گدیاں، تو امبرسری بینسوں سے جو ونڈا بچ جائے تو ساتھ میں گدیوں کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ میں استا سمیخ خزی امبرسرائی میخی نو چی دینا سا ونڈا پاتی شی خود خروم ورزہ کار کی گی نو میں زبد امبرسرائی میخو ونڈی را کمی کم تو گورا چی دی غریبو گزارا ورسرا بیا کی گی کنی۔ نن استاد مزدور تنخواہ 900 روپے تنخواہ دا، 30 روپے ورز دا لیبر تنخواہ دا، 100 روپے دا ڈاکٹر فیس تے، معمولی دوائی یو بوتل چلی کی 30-40 روپے دا غی قیمت تے، غریب با دا دوائی دا وجہ نمڑ کی۔ تاسو خیال رہا نو عرض میں دا وزیدان چی ویخ شای ویخ پا دے ملک انقلاب را وستل غواری انقلاب، اور دا سے انقلاب را وستل غواری چی سرمایہ دارانہ نظام بالکل کرش اور ختم، مساوات محمدی راشی شاہ و گدا پا یو طالبان دیناستی اور روپے 10 کروڑ پاکستان۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دی
کوشش کئی لگیا دی MRD والا الیکشن بکی گی ادا سے بکی گی ادا سے بکی الیکشنوں نہ قوم کوئی دا مسلم لیگ کو کار دے ہوئی جتو دی کھوتی ہوتی آر کھلو ہوتی مسلم لیگ سر ابتدا کی حکومت ہو اور صاحب اس ور سر بیاد ہے اندازہ ہے گو رہی ہو تماشے کوئی جو نئی روشنی سکولوں نہ رئیس دی تو سڑک بورڈ لگے دلے دے تیر پہ لگے دلے نئی روشنی سکول ادھر ہے BA MA والا استاد ڈیرو ڈویژن مالا راضی چی مولانا صاحب سپاہی میں برتی کا نو جو پستر گڑن شے دا پرانی روشنی سکول والا دے پزان سوارکڑے چو اس نئی روشنی سکول والا تو سبب دا پرانی روشنی سکول والا خو پشاکا گرزوائے کنا چوز بلا بوڈاگان BA کئی نو اغیلہ بسیٹونا پیدا کے دا ساقل دے دا یو خاورے ویچی مونگتے پسترگو کی راوا چولے سورزی پس چل پا دے دو کب دوی سرا دا ملک غم نشتا دا وطن غم نشتا دا قوم بچی پا بمونو کباب کی گی دا غی غم ور سرا نشتا وہ یا ڈم توپ دے یا کنجر توپ دے یا انٹرکان دے یا گڑے دل دی یا پدے قہر باندے ستامل کا نو دوی MRD والا و دوی لگیا دی چھ الیکشن بکی گی فلانے زمان مزاج خلاف تے زمان الیکشنوں باندے دا امنٹی کی کہ پا ایران کے خمینی یو بوڑا سڑی انقلاب راوستے شو نو پا پاکستان کے فضرامانہ تزوان ام راوستے شو تاسو خیال را گئے جی تاغا دسلو کالو بوڑا پٹول ایران کی شہنشاہیت ختم کرو نو تزوانے زور دے پسے دے تم پٹول پاکستان کے شہنشاہیت ختمو لے اللہ دے ستا پلاس باندے دے ملک کایا پلٹاو کی او دے ملک نظام دے اللہ دے صحیح علماء پلاس اراولی چھے دے ملک قانون تکش عزیزانو تیرو رو دکے ماں اور دلیو چپا ڈیروں کے شیعہ سنی بیا جگڑ شے شیعہ حضرات متوجہ ہوں ہاں ڈیرے کے شیعہ حضرات متوجہ ہو جائے اگر تمہیں محبت ہے امام حسین سے تو اس محبت کو بالفاظ دیگر عشق کہتے کیا کہتے ٹولو آئی عشق کے متعلق قانون یہ ہے کہ جنوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے جنوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے امام حسین اور خاندان رسول ہمارا ایمان ہے ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے 12 امام آپ کہتے ہیں 12 کے ساتھ 12 اور کرتے ہم 24 مانتے ہیں 24 کے ساتھ 24 اور کر کے ہم 48 مانتے ہیں ہم خاندان رسول کی گلیوں کی کتوں کی پیر کی خاک آنکھوں میں ڈالنا ہم سعادت سمجھتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے اس میں اگر کوئی شک ہے تو یہ علماء کہے ہے بھائی یہ ہمارا ایمان ہے تو ہم آپ کے 12 امام مانتے ہیں اور 12 اماموں پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اماموں پہ درود نہ پڑھے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوتی تو ہم تو آپ کے 12 امام مانتے ہیں اور آپ ہمارے 3 نہیں مانتے تو شریر آپ ہیں یا ہم شرارتی تم ہو یا ہم ادھر دیکھو
وہ ابو بکر جس کے متعلق قرآن نے کہا اذ ہما فی الغار، قرآن نے کہا وہ عمر کہ قرآن کی کئی آیتیں عمر کی مرضی کے مطابق نازل ہوئی، وہ عثمان حضرت علی پہ ایک بیٹی پیغمبر کی شادی ہوئی تھی اور حضرت عثمان پہ پیغمبر کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی، وہ بکر اور وہ علی، عثمان اور وہ، تم نہیں مانتے۔ 1400 سال بعد میں بیٹھ کر تم پیغمبر کے زمانے کے فیصلے کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اپنی عورتوں کے ساتھ فیصلے نہیں کر سکتے۔ ایمان سے کہو تمہاری عورت ایک راستے پہ جاتی ہے، تم دوسرے راستے ذکر خزائے پہ یو منڈے ہوئی، سڑی پہ بلا منڈے، زوئی پہ بلا منڈا ہوئی، لوری پہ بلا منڈے، پھر تمہیں شرم نہیں آتی؟ سنیو، سنی چنی، سنی اور شیعہ، سنی کی شکل کو بھی دیکھو اور شیعہ کی شکل کو بھی دیکھو۔ ہمیں تو الٹی آتی ہے کہ ہم شیعہ اور سنی کی شکل کو دیکھیں۔ سنیوں میں حضرت ابو بکر کا کیا ہے اور شیعوں میں حضرت علی اور بی بی زینب اور بی بی فاطمہ کا کیا ہے؟ حضرت علی اور اس کے بیٹے امام حسین نے تو 72 ساتھیوں پہ بھی تلوار کو اٹھایا تھا اور یزیدیوں کے گلے پہ وہ پھرایا کرتے تھے۔ کربلا کے میدان میں جس دن امام حسین شہید ہو رہے تھے، اسی وقت امام حسین کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی؟ بتاؤ یہ شیعہ حضرات جو ہیں جتنے، سارے پاکستان کے شیعوں کو میں کہتا ہوں کہ حضرت حسین کے ہاتھ میں اس وقت بھی تلوار تھی جس وقت ان کا گردن کاٹا جا رہا۔ تم 14 سال سو گئے مشرمہ، اس لیے میں نے یہ شعر پڑھا کہ سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو، اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو۔ حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں، شمر لاکھوں ہے مگر شبیر کا لشکر۔ ادھر دیکھو، امام حسین نے یزید سے جھگڑا کس بات پہ کی؟ کس بات پہ جھگڑا تھا؟ کیا امام حسین حکومت مانگ رہا تھا؟ نہ، امام حسین نے جھگڑا اس بات پہ کیا یزید کے ساتھ کہ جو قرآن میرے نانا کے گھر میں اترے ہیں، اے یزید تو اس قرآن کا باغی ہے، اس لیے میں تیرے بیعت کرنے کو تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، خبر انداز سے دستا بیعت سے کہنا کو چت دا قرآن باری نتاسو پیمان ہوئے شیعگانو تو آیا چنند قرآن نلوے باغی دا زیاولک نبل چوک دے نو جگڑا زیاولک سارا پکار دا کزان و حل پکار دی سٹا موزا۔ ہر ایک وہ آدمی جو قرآن کا اور حدیث کا دشمن ہے وہ امام حسین کا دشمن ہے۔ آج تیرا پاکستان بھرا ہوا ہے یزیدیوں سے اور امام حسین کے دشمنوں سے، ان کے ہاں تو تم قریب نہیں جاتے اور سڑکوں پہ نکل آ کر ہائے کائے بھائی کو ہا کو ہا کو۔ خدا کے لیے خدا تو اس جلے تو خدا غلوے ورزے تو پھر سنا بی بی فاطمہ کا نام تم لیتے ہو۔ میں ایک بار محرم میں تمہارے ڈیروں میں آؤں گا ان شیعوں کے پیچھے اور سنیوں کے پیچھے، نہ سنیوں کو میں چھوڑتا ہوں، ان سب کو مردار کروں گا، اور نہ شیعوں کو چھوڑتا ہوں۔
تم نے کیا جان شرما رکھا ہے کم بختو بدبختو. بیٹا جب مرتا ہے تو ہائی پائی کون کرتی ہے اور دل میں غم کون کرتا ہے؟ بتاؤ. زوئی چمڑسی سوکھ دے رہے چلے وہی ہاں مور دے رہے چلے ہوئی اور پلار ملا پہ دچا مات اور چگی سوکھ ہوئی نو پا امام حسین ملا زمون ماتا دا چگی دوئی ہوئی اور بیا لارو کسو کی سڑکو تروز. پھر اہلی اشیاء حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تمہارے مولوی جو ہے مولوی صاحبان یہ مجتہد حضرات یہ مجتہدین حضرات جو ہے ان سے پوچھو کہ اگر سینہ زنی میں جنت ہے تو ہم تو سینہ ضرور ماریں گے کیونکہ جنت ہمیں چاہیے. اگر اس میں جنت ہے تو تم کیوں قمیض نہیں نکالتے ہو؟ یہ کالے جبے جنہوں نے پہنے ہوئے ہیں بیچارے گرمیوں میں ان کو کہو کہ تم کیوں جبے نہیں نکالتے؟ تم بھی جبہ و قمیض نکال کر ہائے پائے شروع کرو کیونکہ اس میں جنت ہے. تو میرے بھائیوں شیعہ حضرات ڈیرہ ڈویژن کے میں بھائی بندی کے طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ تم بھی بیعت کر لو اور ہماری پشت کو مضبوط کرو تاکہ ہم ان یزیدیوں سے اپنے ملک کو نجات دلوا سکیں.